السلام علیکم، آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید۔ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا اس وقت تمام تر جو فوکس ہے وہ کشمیر کے انتخابات پر، اور اب تو بڑی سیاسی شخصیات میدان میں آ گئی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان آج آزاد کشمیر پہنچے اور انہوں نے وہاں تقریر کی۔ مریم نواز پہلے سے موجود ہیں، جلسے کر رہی ہیں۔ آصفہ بھٹو بھی پارٹی کے لیے وہاں پر ووٹ لینے کے لیے متحرک ہیں۔ بہرحال کشمیر کے جو انتخابات ہیں اسے سیاسی درجہ حرارت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور ایک دوسرے پر کشمیر پالیسی کو لے کر حکومت اپوزیشن کی جماعتوں کو کہ پہلے کی کشمیر کی پالیسی جو تھی اس پر تنقید کر رہی ہے، اور جو اپوزیشن ہے وہ حکومت کی اس پالیسی پر جو ہے وہ تنقید کر رہی ہے، اور ایک دوسرے پر سخت الزامات بھی جو ہے وہ لگائے جا رہے ہیں۔ اب یہ جو صورتحال ہے اور یہ جو ماحول بنا ہوا ہے، اس میں الیکشن کمیشن کے لیے ایک بڑا چیلنج بن گیا ہے کہ کس طرح سے پرامن اور شفاف انتخابات کروائے جائیں۔ اپوزیشن دھاندلی کے خدشات کو ظاہر کر رہی ہے، اور مریم نواز جو ہیں وہ حکومت کو بار بار وارن بھی کر رہی ہیں۔ یاد رکھو ووٹ چورو، اگر تم نے کشمیر کا الیکشن چوری کیا تو یاد رکھو کشمیری تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ اب یہ ووٹ 10 والی مسلم لیگ نون ہے جس نے دھند میں سے بھی ووٹ چوروں کو ڈھونڈ کر عوام کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا تھا۔ اس بار الیکشن چوری کی ہمت بھی نہ کرنا، ان کا استقبال انڈوں اور ٹماٹروں سے نہ کرنا بری بات ہے۔ ان کے گلے میں پھولوں کے ہار پہنانا جس پر لکھا ہو آٹا چوری میں نمبر 1، چینی چوری میں نمبر 1، گیس اور بجلی چوری میں نمبر 1، ووٹ چوری میں نمبر 1، ایک تاج ان کے سر پہ پہنانا جس پر لکھا ہو کشمیر فروش۔ عمران خان بھی آج آزاد کشمیر میں موجود تھے، اور انہوں نے باغ میں اپنا جلسہ کیا۔ جو اپوزیشن پرفارمنس پر تنقید کرتی رہی اس کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے حکومت کا دفاع کیا اور کہا کہ پاکستان بننے جا رہا ہے وہ غریب ملکوں کو امداد دیا کرے گا۔ اب یہ جو پاکستان بننے جا رہا ہے انشاءاللہ یہ کسی کے سامنے ہاتھ تو پھیلانا دور کی بات ہے، یہ غریب ملکوں کو امداد دیا کرے گا۔ جس پارٹی کے لیڈر کا پیسہ، اس کی جائیداد، اس کی بزنس پاکستان میں نہیں ہے، وہ کبھی آپ کے لیے سٹینڈ نہیں لے سکتا۔ آپ ان کی بھرپور طریقے سے حمایت کریں اور 25 تاریخ کو بلے میں ووٹ ڈالیں اور انشاءاللہ تبدیلی لے کے آئیں۔ آصفہ بھٹو بھی وہاں پر موجود ہیں اور وہ بھی جلسوں سے خطاب کریں۔ انہوں نے آج کہا کہ کشمیریوں کے جمہوری حقوق کے لیے جان بھی حاضر ہے۔ کشمیر کے جمہوری حقوق کے لیے بھی ہمارے جان حاضر ہے۔ اب روایت یہ رہی ہے کہ کشمیر کے انتخابات میں پاکستان کے وفاق میں حکمران جماعت کامیاب ہوتی ہے، لیکن اس مرتبہ الیکشن میں قواعد و ضوابط پر عملداری ایسا لگتا ہے بڑا چیلنج بن گیا۔ علی امین گنڈا پور کا معاملہ وہ اب بھی چل رہا ہے۔ گزشتہ روز انہیں آزاد کشمیر کی حدود سے باہر جانے کا حکم دیا گیا اور جلسے جلوسوں میں ان کی شرکت اور تقریر پر پابندی عائد کی گئی، لیکن آج وہ وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ جلسے میں وہاں پر سٹیج پر موجود ہے۔ پرامن اور شفاف انتخابات کرانا اب الیکشن کمیشن کی ایک بڑی ذمہ داری بن چکا ہے۔ ایک اور معاملہ انہی انتخابات میں حکومت کی پرفارمنس کا ہے، اس پر بھی بات ہو رہی ہے، اور خاص طور پر اس تناظر میں اپوزیشن تنقید کر رہی ہے کہ حالیہ دنوں میں جو اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، یہ تنقید جو ہے وہ کشمیر کے انتخابات میں بھی ہو رہی ہے۔ کیا ان انتخابات میں اپوزیشن حکومت کو ٹف ٹائم دے سکے گی؟ اور اہم سوال کہ پھر یہ جو الیکشن جس طرح سے ہوگا وہ کس طرح سے ہوگا، پرامن اور شفاف ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس پر آج کے پروگرام کی ہماری ڈیبیٹ ہے۔ ویری کوئکلی جو مہمان تعارف کرا دیتا ہوں، شبلی فراز صاحب، وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، پاکستان تحریک انصاف سے میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہے۔ بہت شکریہ شبلی صاحب آپ کے وقت کا۔ ناصر شاہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے سینئر وزیر ہے، وہ ہمیں جو ہے وہ جوائن کر رہے ہیں۔ ناصر شاہ صاحب تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ۔ اور ڈاکٹر مصدق ملک صاحب سینیٹر ہیں مسلم لیگ نون سے، وہ بھی آج کی اس ڈیبیٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شبلی صاحب میں آپ سے آغاز کروں گا۔ یہ بار بار یہ میں کچھ کیمپین میں باتیں ہوتی رہی ہیں، لیکن اب کیونکہ ذرا یہ کیمپین جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے سیاسی جماعتوں کی وہاں پر، تو ایک جو بار بار نون لیگ بات کرتی ہے وہ یہ کہ حکومت الیکشن چوری کرنے کی جو ہے وہ کوشش نہ کرے، اور یہ مریم نواز کی ہم نے بہت ساری تقریروں کے اندر جو ہے وہ دیکھا ہے۔
اب آپ لوگوں کے لیے بھی ایک بڑا چیلنج ہے کیونکہ آپ لوگ بنا رہے ہیں الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں, ہم نے سسٹم ٹھیک کرنے ہیں, انتخابات کو ٹھیک کرنے ہیں, انتخابی اصلاحات لانے. کیا حکومت, کیا یہ انتخاب روایتی ہوگا یا اس مرتبہ آپ کے ہوتے ہوئے کشمیر کا انتخاب بھی مختلف ہوگا؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ ہم نے, ہماری پارٹی ہمیشہ, ہماری پارٹی کا یہ ایک سٹینڈ رہا ہے کہ ملک میں الیکشن ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہونے چاہیے. اور وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو 2013 کے الیکشن میں جو کچھ ہوا, اس کے لیے جو سب سے اہم اور سب سے مؤثر تحریک چلائی وہ پاکستان تحریک انصاف نے چلائی. بیکاز ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اگر جمہوریت نے مضبوط ہونا ہے, اگر اس ملک میں جمہوریت نے جڑیں پکڑنی ہیں, اور وہ روایتی طریقے جس سے کہ جو ایک خاص لوگ ہیں اور جس میں کہ ماسٹر بن گئے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی, کہ یہ اپنے اپنے علاقوں میں انہوں نے کس طرح سے الیکشن کو مینیج کیا, کس طریقے سے انہوں نے الیکشنوں کو چرایا. اور یہ ایک تاریخ بہت لمبی ہے جو کہ 77 سے شروع ہوتی ہے, بلکہ 70 کے الیکشن سے شروع ہوتی ہے. تو اس کو اگر تو ان کو واقعی اس چیز کی ایک کنسرن ہے, چونکہ ابھی تو حالات بدل گئے ہیں, تو ان کو اگر یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ٹرانسپیرنٹ ہو اور اس میں کوئی بھی دھاندلی کا کوئی شائبہ بھی نہ ہو, اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف, پرائم منسٹر عمران خان نے ایک کھلا ان کو نیشنل اسمبلی میں بھی ان کو دعوت دی کہ آپ آئیں, بیٹھیں, الیکشن ریفارمز کریں الیکٹرانک. اب دیکھیں جو بھی طریقے تھے وہ ہم نے استعمال کر لیے, جو بھی تھے کہ الیکٹرانک ریفارمز ڈیفرنٹ سچویشنز میں ہوئیں, 2017 میں بھی 16 میں بھی, اس کا میں بھی ممبر تھا, لیکن اس میں کوئی جو ہے جسے کہتے ہیں کہ اس میں سبسٹینٹیو کوئی ڈفرنس نہیں ڈالا. کیونکہ جو بنیادی ممبران تھے اس میں ان کی کوشش تھی کہ روایات کے مطابق ہی چیزوں کو بدلا جائے جس طرح پہلے الیکشن تھا. لیکن ہم نے وی ہیو پٹ منی ویئر آور ماؤتھ از. ہم نے ایک ایسا متبادل دیا ہے, یہ ہے کہ آئیے, ہم نے پہلے تو بہت سارے طریقے استعمال کریے, آئیے اس دفعہ ہم ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں, بیکاز دنیا کافی آگے جا چکی ہے. تو ٹیکنالوجی کا استعمال اور اس کے ساتھ جو اٹیچ چیزیں ہیں, قانون سازی ہے, اس کے لیے ہم نے اپوزیشن کو دعوت دی. لیکن اپوزیشن چونکہ جنرلی نہیں چاہتی ہے کہ الیکشنز فیئر ہو, بیکاز الیکشن فیئر ہوئے تو ان کو نقصان ہوگا. الیکٹرانک ووٹنگ مشین دکھائیں, اپوزیشن کو بھی دکھائیں. الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ کا اتفاق ہے کہ آپ کا پروگرام ہے اس میں کہ ہم نے اپنی جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین پروٹوٹائپ ہے وہ بنا لی ہے. اچھا. اور اس کا آج ہی ہم نے ٹرائل رن بھی کیے ہیں, ڈرائی رن کیے ہیں. ہم نے 200 کے بیچز میں ہر قسم کے لوگ جو کہ تھوڑے ان پڑھ بھی تھے, کچھ عمر رسیدہ بھی تھے, ہر ایک کراس سیکشن سے ہم نے ووٹنگ مشین کو استعمال بھی کیا. الحمدللہ وہ ایک ایسا سلوشن ہے. کب تک استعمال کے لیے تیار ہوگی؟ ہمارا تو یہ آبجیکٹیو ہے کہ دیکھیں الیکشن میں 1 سال 2 سال تو ہیں, ٹھیک ہے, تو ہم نے اس دوران میں ٹریننگ دینی ہے لوگوں کو, الیکشن کمیشن کو آن بورڈ کرنا ہے, کیونکہ مین سٹیک ہولڈرز وہی ہیں, الیکشن وہ کراتے ہیں. تو جب یہ سارا کچھ ہوگا تو پھر اس میں یہ جو الیکشن کی جو دھاندلی کی رٹ لگاتے ہیں تو وہ جو ہے تو ختم ہو جائے گی. یہ وہی لوگ ہیں جو کہ چور مچائے شور والی بات ہے. انہوں نے ہمیشہ الیکشن کو ایک خاص طریقے سے لڑا ہے. اور دوسری بات جو آپ کشمیر کی بات کر رہے ہیں کہ کشمیر کا الیکشن آیا, اس میں یہ دیکھیں ان کو ابھی سے ہی شکست نظر آ گئی ہے. جو شکست جب الیکشن ہوئے نہیں ہے اور جو دھاندلی کا واویلا مچاتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ الیکشن ہار رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ یہ روایتی طور پہ ہمیشہ حکومت جیتتی ہے, یہ آپ نے درست کہا. لیکن اگر, اور یہ ضمنی انتخابات میں بھی یہی ہوتا تھا کہ جب سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے پاس وسائل ہوتے ہیں, وہ انفلوئنس کرتی ہے. ہم نے الیکشن لڑے, ابھی اس کا یہ بڑا وہ ہمارے جو دوست ہیں بڑے چھلانگے مارتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کر دیا, وہ کر دیا. آپ ہارے ہیں وہ ایک مثال ہے کہ الیکشن ٹھیک ہو رہا ہے. نہیں بالکل, اگر تو ہم چاہتے, ہمارے پاس سورے وسائل تھے, ٹھیک ہے, اور وہ سارے وسائل اگر دیکھیں اب یہ کیا, یہ جو ڈسکا کے الیکشن کا میرا لاسٹ کامنٹ ہے. دیکھیں ڈسکا کے الیکشن میں حالانکہ ہم نہیں سمجھتے تھے کہ پورا جن علاقوں میں شک تھا, ہم نے فوراً کہا کہ کریں. پورا الیکشن ہوا, 92,000 ووٹ ہمارے کینڈیڈیٹ کو ملے, ان کے کینڈیڈیٹ کو 1,20,000 ملے. پہلے الیکشن میں جب یہ نارمل الیکشن ہوئے تھے ہمیں 50,000 ووٹ ملے تھے, تو ہم نے گین کیا ہے. اس کی تکلیف ہے, یہ مثال بھی ہے کہ الیکشن ٹھیک ہو رہا ہے. اور باقی سندھ میں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہوتا کیا ہے. پہلے ذرا شاہ صاحب, وہ ناصر حسین شاہ صاحب اس کا جواب دیں گے. شاہ صاحب, دو چیزیں ہیں.
ایک تو سب سے پہلے تو سر انہوں نے آج یہ خبر دے دی ہے شبلی صاحب نے، انہوں نے کہا مشین تیار ہو گئی ہے سر، کریں گے استعمال الیکٹرانک ووٹنگ مشین اب جو اگلا جو بھی انتخاب ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علیکم جی. بالکل شبلی فراز صاحب والوں نے تو اپنی مشین بنا لی ہے نا، اب تو یہ اس کے بل بوتے پہ ہی الیکشن لڑ سکتے ہیں، ادروائز تو کوئی چانس نہیں ہے. 2018 میں بھی وہ جو کیا تھا آر ٹی ایس خان بہادر سسٹم اور دیگر چیزیں، ان کی وجہ سے لوگوں کو ماموں بنا کے یہ لوگ آ گئے ہیں، اور یہ ایک دفعہ پارٹی ہے، ون ٹائم پارٹی ہے، آئندہ انشاءاللہ یہ نہیں آئے گی. آر ٹی ایس کا تو نہیں پورے تھا پاکستان میں چلے میں بتا دوں بہت کوشش کی پہلے آ گیا تھا، میں بھی بہت کوشش کی گئی. ہاں لیکن سندھ میں بہت کوشش کی گئی، لیکن یہاں پہ ہم نے چلنے نہیں دیا ان کا آر ٹی ایس. کچھ جگہوں پہ چلا، جہاں پہ چلا اس کا پھر آپ کے سامنے رزلٹ آ گیا کہ کراچی میں جہاں پہ یہ بڑی زیادہ ووٹ لے کے ایم این اے بنے تھے، اسی آر ٹی ایس کا سارا بھانڈا جو ہے وہ پھوٹ گیا اور یہ 6 7ویں نمبر پہ آئے. تو یہ تو بڑا میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہمیشہ واڈا صاحب کا کہ انہوں نے وہ سیٹ چھوڑی اور یہ ساری چیزیں سامنے آئیں. پورے ملک میں رحمان اظہر صاحب، پورے ملک میں پی ٹی آئی کو لوگوں نے ریجیکٹ کیا، جتنے بائی الیکشنز ہوئے ان کی اپنی سیٹوں پہ بھی اور بھی جگہوں پہ. تو یہ تو کھل کے بات آ گئی ہے نا. اب یہ نئے چکر میں لگ گئے ہیں کہ اب کوئی دوسری مشین لائیں تو 2023 یا اس سے پہلے بھی اگر الیکشن ہوتے ہیں تو کوئی کچھ نہ کچھ ہم کر لیں. وہ کہہ رہے ہیں یہی تو ثبوت ہے کہ ہم الیکشن میں انٹرفیئر نہیں کرتے. لیکن ایسا ہونے نہیں دیں گے. ارے سر انٹرفیئرنس کی بات نہیں ہے، میں صرف یہ کہتا ہوں انٹرفیئرنس کی بات نہیں ہے. ان کو لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا، سیدھی بات. جو ان کی اپنی سیٹیں تھی کے پی میں تو ان کی صوبائی حکومت بھی، وفاقی حکومت بھی، وہاں پہ ان کی اپنی سیٹ گئی. پنجاب میں ڈسکا کی اب بات کر رہے تھے، انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا وہاں پہ، اور لیکن یہ ہار گئے. پی ایم ایل این وہاں پہ جیتی. اسی طرح بلوچستان میں 4 صوبوں میں کوئی یہ نہیں تھا کوئی ایک صوبے میں الیکشن ہوا اور وہاں پہ کسی نے کوئی ہاتھ دکھا دیا. کیونکہ ان کی پالیسیز، انہوں نے جو کچھ کہا اس کے بالکل جو رزلٹ انہوں نے دیا، جو باتیں کی اس سے یو ٹرن لیے کسی ایک بات میں. اب یہ کشمیر میں گئے ہوئے ہیں، کشمیر کے لوگ جو ہیں بڑے باغیرت ہیں، غیرت مند ہیں، عزت والے. انہوں نے دیکھا ہوگا کہ اس کشمیر کے ساتھ انہوں نے کیا کیا. انہوں نے اس کا کیس صحیح لڑا. کیا جب یہ مودی نے وہاں پہ یہ تو مودی کے لیے دعائیں مانگتے تھے کہ وہ آئے، اور پھر جب یہ واقعہ ہوا تھا ادھر جو مودی نے کیا، انہوں نے پوری دنیا میں کیا کیس لڑا ہمارا. کہاں گئے میرے پرائم منسٹر صاحب، کس ملک میں گئے؟ ان کو تو چاہیے تھا کہ ناشتہ ایک جگہ جو لے کر باتیں ہو رہی ہیں اس پر ہم اگلے سیگمنٹ میں اگر کریں بات. میں یہ پہلے ذرا انتخابات اور یہ ضابطہ اخلاق اور جو دھاندلی کی باتیں ہو رہی ہیں، کیونکہ نون لیگ مریم نواز بار بار ڈسکے کا بھی ذکر کر رہی ہیں، یہ میں ذرا ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لوں. مگر ڈاکٹر صاحب پہلے مجھے یہ بتائیں یہ مشین قبول ہے یا نہیں؟ دیکھیے پہلی یہ ذرا فیڈ بیک آ رہا ہے، اس کو ذرا کائنڈلی بات. اچھا چلیں جی، میں پروڈکشن ٹیم سے کہوں گا ذرا اس کو دیکھ لیں، اس کو مینیج کریں. جی دیکھیں، میں پہلے مشین کے حوالے سے بات کرتا ہوں. جی یہ بڑا مشکل ہے اس طرح بات کرنا. ذرا پلیز آواز میرے فیڈ بیک بند کروا دیں. چلیں اب ذرا دیکھیے، اب مجھے بتایا جا رہا ہے کہ اب بہتر ہے. چلیں جی اب کریں جی بات. جی دیکھیں، دنیا کے اندر کو 12 سے 13 ممالک ہیں جنہوں نے ای وی ایم استعمال کیا ہے. اس میں سب سے کامیاب اگزامپل اسٹونیا کی ہے جس کے تقریباً 4 لاکھ ووٹر ہیں. اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ وہ ممالک جہاں پہ تقریباً اومنی پریزنٹ ہے انفراسٹرکچر. اومنی پریزنٹ کا مطلب ہے کہ وہاں پہ انٹرنیٹ کے بیٹھ جانے کا، انٹرنیٹ کے نہ ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے. وہاں پہ ٹیکنالوجی ایسی ہے، مثلا امریکہ ہے، یونائٹڈ کنگڈم ہے، فرانس ہے، جرمنی ہے، جہاں پہ ہماری سائنس اینڈ ٹیکنالوجی والی مشینیں نہیں بنتی. جس کو بنایا تھا فواد چودھری صاحب نے اور کرٹیسائز کیا تھا شبلی فراز صاحب نے کہ مشینیں تو ہم نے وہ بنائی نہیں ہیں جو سانس لینے والی مشینیں انہوں نے بنانی تھی، ریسپریٹرز یا جن پہ وینٹیلیٹرز جن پہ مریضوں کو ڈالنا تھا کرونا کے. یہاں پہ تو ایک وزیر آ کے کہتا ہے میں نے مشین بنا لی، دوسرا آ کے کہتا ہے کہ نہیں اس نے بنائی نہیں کی مشین.
مگر اس طرح کے ملک جہاں پہ اس طرح کی ٹیکنالوجی ہو اور اس طرح کے بیانات دیے جاتے ہوں، وہاں پہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جرمنی نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین بند کر دی ہیں، فرانس نے بند کر دی ہیں، فن لینڈ نے بند کر دی ہیں، نیدرلینڈز نے بند کر دی ہیں، یونائٹڈ کنگڈم نے بند کر دی ہیں، اور میں 5 اور ممالک آپ کو گنا سکتا ہوں جنہوں نے اس بنیاد پہ یہ مشینیں بند کی ہیں کہ ان میں انٹیگریٹی کا ایشو۔ اچھا ٹھیک ہے، انٹیگریٹی کا کیا ایشو ہے میں پیش کرتا ہوں۔ جس شخص نے یہ EVM یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین بنائی تھی، آپ کو یاد ہوگا بڑی اچھی طرح سے، انہی لوگوں نے ابھی پل ڈیٹ کے اندر ایک کیا سیمینار، اور اس سیمینار میں پتا چلا کہ جس شخص نے یہ مشین بنائی تھی اس نے بیان دیا کہ اس کو حج کرنے میں 15 منٹ لگیں گے۔ نہیں یہ آپ بات کر رہے ہیں جو پروٹوٹائپ حکومت کا، اچھا چلیں یہ شبلی صاحب اس کا جواب دیں گے۔ جو پروٹوٹائپ حکومت نے ابھی پیش کیا، اچھا ٹھیک ہے، اس کی بات کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اس کا بنانے والا جو موجود ہے اس نے پل ڈیٹ کے سیمینار کے اندر جو 3 دن کا یا 2 دن کا سیمینار تھا، یہ کہا کہ 15 منٹ صرف لگتے ہیں اس مشین کو فج کرنے میں، یعنی ووٹ چوری کرنے میں۔ اور پھر اس نے یہ بھی بتایا کہ اگر میں کوئی پروگرام لکھ دوں، میں بھی آپ کو پروگرام لکھ دیتا ہوں، تو 11 بجے یہ مشین ووٹ چوری کرنی شروع کرے گی، 4 بجے وہ سافٹ ویئر جو پروگرام میں نے لکھا ہوگا وائرس، وہ خود اپنے آپ کو ڈسٹروائے کر دے گا۔ آپ الیکٹرانک ووٹنگ شروع ہونے سے پہلے بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں، بعد میں بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں، آپ کو نام و نشان نہیں ملے گا۔ اچھا، جو ایک ایسا الیکٹرانک ووٹنگ مشین جس کا یہ ذکر کر رہے ہیں، جس مشین کے اندر اگر آپ آن لائن نہ بھی کریں تو آپ کے سارے بایو میٹرک جن کے ساتھ آپ کا ڈیٹا لگا ہوا ہے بینک ٹرانزیکشن کا، وہ اس مشین کے اندر ڈاؤن لوڈ کیا جائے گا۔ اس کے بعد وہ مشین کہاں جائے گی، وہ اسٹور کہاں ہوگی، آپ کا یہ ڈیٹا کس کی حفاظت پہ کون مامور ہوگا، یہ ہم سب کو معلوم ہے۔ اس وجہ سے وہ چیز، چلے یہ ذرا EVM والا معاملہ نپٹا لیں ڈاکٹر صاحب، ذرا یہ جو کیونکہ آپ نے باتیں کی ہیں یہ بڑے سیریس قسم کے خدشات ہیں سر۔ نہیں دیکھیں، میں مصدق ملک کی اس پہ جو ان کی سوچ ہے، اصل میں پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے اپنا ملک جو مصدق ہیں، انہوں نے جو بھی تعلیم حاصل کی ہے، جو بھی دنیا میں تجربے کی، اس کے بعد انہوں نے جب یہ نون میں آئے ہیں نا، تو ان کی آنکھوں پہ بھی پردے پڑ گئے اور ان کے دماغ بھی انہوں نے بند کر دیا ہے۔ تو یہ جو ہے بغیر دیکھے ہوئے اپنی فساد اور بلاغت کے ذریعے یہ سچ کو جھوٹ ثابت کرنے میں یہ کوشش ہے۔ ان کو یاد ہونا چاہیے 2014 میں مصدق ملک آپ کی حکومت نے بنایا تھا، یہ پہلی دفعہ ہے جس 2014 میں بنایا تھا، وہ آپ نے بنائی تھی EVM کی مشین۔ اب آج جو ہے تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی مشین بنائی ہے، آپ اس کو دیکھیں، سمجھیں۔ تھوڑی ٹیکنالوجی 2014 سے آگے پڑ گئی ہے۔ آپ نے میرا خیال ہے مریم نواز کے جلسوں میں شرکت کر کے ہی اپنے آپ کو محدود رکھا ہے۔ آپ اس وقت لا علم ہیں، آپ کو چاہیے کہ تھوڑا سا اپڈیٹ کریں، آئیں ہمارے پاس آئیں، ہم یہ ساری جو اکوپمنٹ ہے سارے یہ ہم اپوزیشن پارٹیز کو دیں گے کہ یہ اس کو ٹیسٹ کروائیں۔ ایک سیکنڈ جی، دس از ویری امپورٹنٹ پوائنٹ۔ یہ مطلب ہے کہ یہ اس لیے ہم کر رہے ہیں کہ اس کو یہ کوئی سیکرٹ چیز ہے نہیں، اس میں ہم عوام کو بھی لے کے جائیں گے، ہم الیکشن کمیشن کو بھی دکھائیں گے، ہم اپوزیشن کو بھی دیں گے، مشینز دیں گے کہ اس کی جتنی بھی سرکٹری ہے اس کو بھی دیکھیں، اس کے الیکٹرانکس کو دیکھیں۔ یہ 100% ہم نے ادھر بنائی ہے۔ اچھا، 2 کنسرن ہے، آپ جو ہے تو بغیر کوئی چیز دیکھیں نا، یہ آپ کا ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ اس سے آپ کی تنگ نظری ضائع ہوتی ہے کہ آپ نے ایک چیز دیکھی نہیں ہے اور آپ نے اس کو بالکل دو چیزیں شبلی صاحب 2 کنسرن سے ذرا تھوڑا سا میچورٹی دکھائیں، تھوڑا سا اس میں آپ جو ہے چیزوں کو دیکھیں، ملک کے لیے سوچیں، صرف اپنی پارٹی اور یہ اپنی شکست کے بارے میں نہ سوچیں۔ میرا 1 منٹ ذرا، میری 2 کنسرن سے ڈاکٹر صاحب آپ کے انٹیگریٹی والا۔ ٹھہریں، پہلے تو اس آدمی کی بد تہذیبی جو ہے اس کو بولیں تمیز سے اور تہذیب۔ یار آپ جو ہے نا مصدق ملک، آپ تو مجھے لگتا ہے کچھ آہستہ آہستہ آپ کھسکتے جا رہے ہیں۔ سر میں آپ دونوں آپ جو مرضی بات کیجیے، مجھے اس سے غرض نہیں ہے، آپ اپنی تعلیم و تربیت لوگوں کو دکھا رہے ہیں۔ سر وہ پتہ ہے، میں آپ دونوں سے بڑے قابل احترام ہیں، آپ میرے سے بات کر لیجئے۔ قابل احترام ہے جب آپ اس طرح کی گفتگو سر، آپ میرے سے مصدق صاحب کی آنکھوں پہ میں بھی انسسٹ کروں گا تو انہیں سمجھ آ جائے گی۔ سر آپ میرے سے، میری گزارش ہے کہ آپ بھی میرے سے بات کیجئے۔ سر آپ بھی مجھے میرے کوشچن کو ایڈریس کر دیجئے، آپ ایک دوسرے سے ڈائریکٹلی نہ بات کریں سر۔ جی پلیز، آپ مجھے بات کرنے دیں گے تو میں بات۔ جی کیجئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جب اپنا پروگرام کریں تو جو بھی
شاہ صاحب شامل ہوں ان سے پہلے پوچھ لیں کہ وہ کیسی زبان استعمال کرنا چاہتے ہیں. یہ ذمہ داری آپ کی ہے. اگر مجھے آپ کے پروگرام میں کوئی کہے کہ اس کی عقل کے اوپر پردے پڑ گئے ہیں, اس نے تعمیر, تو بھائی یہ میرے لیے تو قابل قبول نہیں. اس وجہ سے اگر آپ کسی ایسے بد میرے دونوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنے والدین کی دی ہوئی تعلیم و تربیت لوگوں کو دکھا رہے ہیں. کچھ بھی آپ میرے والدین کو سارا پاکستان جانتا ہے, آپ اپنی حیثیت میں دونوں سے گزارش کرتے ہیں سینٹ ہال میں بھی, کمیٹیز میں بھی. آپ فضول باتیں مت کریں, بد تہذیبی آپ جو ہے تو سر میں دونوں سے گزارش ہے سر. دیکھیں میں ڈاکٹر صاحب if I may interrupt as a moderator سر, میں ڈیبیٹ اس لیے کراتے ہیں کہ آرگومنٹس پہ بات ہو. کبھی میں یہ نہیں چاہوں گا کہ آپ ایک دوسرے کی ذات پہ بات کریں یا پرسنل پہ بات کریں. تو آپ سے سوال میں پوچھوں گا, آپ مجھے جواب دے دیجئے. شبلی صاحب سے میں بات یہ ہے, سوال پوچھ رہا ہوں وہ مجھے جواب دیں. آپ ان کو کیوں نہیں روکتے جب یہ ایسی گفتگو کرتے ہیں؟ بتائیے. اگر میں نے ان سے بھی گزارش کی, میں آپ سے بھی گزارش کی. جب انہوں نے یہ گفتگو فرمائی ہے تو آپ نے اس کو یہ گزارش نہیں کی کہ بھائی آپ جو آرگیومنٹ ہے ان کا جواب دیں, زیادہ دن عقل پہ پردے وردے کی بات کریں. یہ کیا گفتگو ہے؟ اگر آپ ماڈریٹر ہے ماڈریٹ کریں نا سر. چلیں سر, اب آپ کائنڈلی ذرا رسپونڈ کر دیں جو کوشچن سے. میں شبلی صاحب سے بھی گزارش کروں گا, اب میں گزارش کر رہا ہوں اس ڈیبیٹ کو سر آگے لے کے چلیں. جی سر. جی میرے پاس کچھ منٹ ہیں, ان منٹ میں جواب دیتا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس ملک کے اندر دھاندلی کی ایک روایت ہے. 2018 کے اندر جس طرح آر ٹی ایس بیٹھا تھا, بالکل اسی طرح الیکشن کمیشن نے اس وقت ذمہ داری کے ساتھ یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس نہ صرف آر ٹی ایس ہے بلکہ اس کا ایک بیک اپ سسٹم بھی ہے. صرف 86,000 ٹرانزیکشن تھی. اس سے ایک دن پہلے تک ملینز آف تقریباً پتہ نہیں کتنے کروڑ, 2 کروڑ یا 3 کروڑ ٹرانزیکشن ہوئی, جس میں آپ نے کوئی ایک نمبر ڈائل کر کے پوچھا کہ بھائی میرا ووٹ کہاں ہے, اور ہر بندے کو وہ میسج کا جواب آیا. یعنی کروڑوں ٹرانزیکشن ہوئی بغیر سسٹم بیٹھ. اگلے دن جب الیکشن ہوا تو صرف 86,000, یعنی ہر بندہ کیمرے سے تصویر لے کے وہ تصویر بھیجتا ہے, بس اتنی سی چیز کرنی. 86,000 پولنگ اسٹیشن تھے, 86,000 پولنگ اسٹیشن کی تصاویر جو ریزلٹس تھے وہ بھیجنے کی الیکشن کمیشن کو, مگر کیونکہ الیکشن چوری کرنے تھے اس دن آر ٹی ایس بیٹھ گیا. یعنی آپ یہ بتائیے جس ملک میں صرف 86,000 تصویریں نہ بھیجی جا سکتی ہوں اور صبح 4 بجے تک الیکشن بند ہو, وہاں پہ یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کیسے چلیں گی؟ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ فرانس, جرمنی, اٹلی, فن لینڈ, سب لوگوں نے اس وجہ سے یہ مشینیں کینسل کی. ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب اب مجھے ایک بریک پر جانا ہے. ہاں میں ایک بریک کے بعد ذرا واپس آتا ہوں نا, تو شاہ صاحب سے پوچھتے ہیں. اب ذرا تھا الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں پہ ہم نے بات کر لیا, کچھ بات ہوگی ذرا کشمیر کے انتخابات کی. ایک میں بریک لے رہا ہوں, واپس آ رہا ہوں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. بات ہو رہی تھی بریک پر جانے سے پہلے الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے حوالے سے, لیکن یہ جو ضابطہ اخلاق کا معاملہ ہے اور کشمیر الیکشن پہلے سے مختلف ہوگا, یعنی ناصر شاہ صاحب یہ کتنا بڑا چیلنج آپ کو جو ہے وہ لگ رہا ہے یہاں پر انتخاب کرانا, اور درمیان میں کیونکہ آپ لوگوں کے الزامات بھی بہت سارے ہیں کہ کہیں نہ کہیں حکومت ان انتخابات پر اثر انداز ہونے کی جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے. دیکھیں ضابطہ اخلاق تو آپ نے دیکھ لیا کہ جس کے لیے الیکشن کمیشن نے وضاحت سے کہا کہ ان کو ادھر سے باہر چلے جانا چاہیے, وہ آج پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ تھے. تو اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ الیکشن میں الیکشن کمیشن جو ہے وہاں کا آزاد کشمیر کا, اس کی بات پر کتنا عمل کیا جاتا ہے, اور پھر پوری کوشش کی جائے گی. لیکن دیکھیں وہاں پہ کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ اگر خوش ہیں موجودہ وفاقی حکومت کی پالیسیز سے, چلیں ہمارے ہاں تو چاروں صوبوں میں تو بہت مہنگائی ہے, اگر وہاں پہ ہر چیز آسانی سے مل جاتی ہے, اگر وہ 2 وقت کی روٹی آرام سے کھاتے ہیں, بچوں کی فیس, دوائیاں, بجلی کے بل, گیس کے بل, دیگر چیزیں آرام سے وہ دیتے ہیں, سکھی ہیں, تو وہ ضرور پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے. لیکن اگر وہاں بھی یہی سچویشن ہے اور آئے دن جس طرح تیل کی قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں, اور پھر جو
پہلے وعدے کیے گئے تھے کہ کشکول توڑ دیں گے, قرضے نہیں لیں گے, IMF کے پاس نہیں جائیں گے, اور ان سب پر عمل کیا جا رہا ہے. اور قلیل سے عرصے میں جن پر الزامات لگائے جاتے تھے پیپلز پارٹی اور PMLN پہ, ان سے زیادہ اگر آپ نے لون لے لیا, دیگر چیزیں کی, تو پھر کشمیر کے لوگ باشعور ہیں. مجھے پورا یقین ہے کہ جس طرح پورے ملک شاہ میں صاحب آج تو الیکشن میں وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اچھا وقت آنے والا ہے. اللہ کرے جی اچھا وقت آئے. اگر وزیر اعظم صاحب کے کہنے سے اچھا وقت آئے گا تو میں آمین کہتا ہوں. وزیر اعظم صاحب کو میں اس معاملے میں تو سپورٹ کروں گا کہ اچھا وقت آئے جی, کیوں نہ آئے. لیکن لگتا نہیں ہے جو اس وفاقی حکومت کی پالیسیز ہیں یا جو ان کے سٹیپس ہیں یا جو کچھ ہوا ہے وہ تو اچھا نہیں ہوا. وہ جو ایک پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا تھا یہاں پہ, ہم نے تو دوسرے ملکوں کو قرضے دینے تھے, ہم نے تو پتہ نہیں کیا کرنا تھا, ہم تو قرضے لینے بیٹھ گئے. ہم نے تو یہاں پہ کہا جاتا تھا کہ ڈالر 1 روپیہ بڑھتا ہے تو وزیر اعظم یا حکومت نے اتنی کرپشن کی ہے, یہ تو 103 سے پتہ نہیں کہاں پہنچ گیا. اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں جو کہیں گئیں کہ جی یہ جو آئل کی پرائسز بڑھتی ہیں یہ تو بڑی اس میں کرپشن ہوتی ہے, یہ تو ابھی 2 دن پہلے پھر بڑھا دی گئی. اور پھر وہ ایک بڑا سلسلہ ڈرامہ کہ جی اوگرا نے تو اتنے پیسے لکھے تھے لیکن لوگوں پر رحم کرتے ہوئے پرائم منسٹر صاحب نے اتنے 5 روپے بڑھا دیے. مطلب یہ لوگ سمجھ چکے ہیں اس طرح کے ڈرامے جو ہیں وہ نہیں چلیں گے. تو اگر کشمیر کے لوگ میں ذرا پرفارمنس والی اس چیز پہ بعد میں آتا ہوں, مگر تو جی ٹھیک ہے. شبلی صاحب یہ علی امین گنڈا پور والا معاملہ آپ لوگوں کو تو ایک ایگزامپل سیٹ کرنی ہے. آپ نے خود مثال دی, آپ نے کہا کہ وہ الیکشن دیکھ لیں, اگر حکومت ہارتی بھی ہے تو ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. پھر یہ علی امین گنڈا پور والا معاملہ بار بار آپ کے لیے کیوں پرابلمٹک ہوتا جا رہا ہے؟ نہیں دیکھیں, جہاں تک علی امین گنڈا پور کا تو مجھے تو نہیں معلوم کہ انہوں نے کیا ایسی بات کی ہے. دیکھیں جلسوں میں اگر انہوں نے کوئی ایسی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے بارے میں بات کی ہے, ٹھیک ہے, ضروری نہیں ہے کہ اس میں جلسوں میں دیکھیں لوگ بات کرتے ہیں اور جلسوں میں ایک مختلف, لیکن جو چیز جو زیادہ جو تکلیف دہ ہے نا وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ہے. جس طرح سے وہ کہ کشمیر کو بیچ دیا, آپ کو پتہ ہے کہ اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں. آپ کو پتہ ہے جو کشمیری بھائی ہمارے جو سرحد پار ہیں سن رہے ہیں, اگر ان کو اس طرح کی میسیجنگ جائے تو ان کو کتنی ویک ہوگی ان کی پوزیشن اور ان کی کتنی دل آزاری ہوگی. یعنی ان کو یہ فرق نہیں ہے یہ انتقام میں. اور آپ نے بھی دیکھا بھی کہ مسلم لیگ کے جو ریپرزینٹیٹو بیٹھے ہوئے تھے, ان میں اتنا غصہ اور اتنا زہر ان میں گھلا ہوا ہے کہ یہ اقتدار کے باہر بالکل ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کہ مچھلی پانی سے باہر ہو جاتی ہے. اس میں آپ نے مجھے بتائیں کہ جو ان کی تقریر تھی مریم نواز کی, اس میں کتنی دفعہ انہوں نے عمران خان کا ذکر کیا, کوئی 15 دفعہ. انہوں نے مودی کا ذکر کیا, انہوں نے انڈیا نے جو مظالم ڈھائے ہیں کشمیریوں پہ اس کا ذکر کیا نہیں. وہ ہر قیمت پہ اقتدار میں آنا چاہتے ہیں, وہ ہر قیمت پہ اپنی جو بھی ان کی جو اثاثے انہوں نے اس ملک سے لوٹ کے لے کے گئے ہیں اس کو بچانے کے لیے یہ کرتے ہیں. دھاندلی اور ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی, کیا یہ مختلف چیزیں ہیں؟ دیکھیں جہاں پر بالکل ضابطہ اخلاق کی بالکل ضابطہ اخلاق, دیکھیں ہم تو یہی کہہ رہے ہیں ضابطہ اخلاق کی بالکل پاسداری ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے. لیکن یہ ہے کہ کوئی ایسی سیریس چیز جس میں کہ آپ کہیں کہ جی جس نے ہم نے, اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ جو الیکشن ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. اور یہ جو بھی مثالیں دی جا رہی تھی نا کہ پتہ نہیں اسٹونیا اور کہاں کی, انڈیا ہمارا ہمسایہ ملک ہے, 1 ارب سے زیادہ اس کی آبادی ہے, وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے اپنے الیکشنز کراتے ہیں اور پچھلے 20 سال سے کرا رہے ہیں. ادھر تو کبھی ہم نے دھاندلی کا نہیں سنا. اب ادھر تو کم نے ہمارے جو دیکھیں نا ہمارے ملک کو اگر آپ نے کمپیئر کرنا ہے تو وہ ہمارے جو ریجنل کے ہمارے جو ریجن کے ملک ہیں ان کے مطابق ان کی جو ایک سوشل وہ ہے اسٹرکچر ہے, جو تعلیم کا اسٹرکچر ہے, ساری چیزوں کو دیکھ کے ان کا کامیاب ہو رہا ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی نے اس میں کشمیر کے اس میں بھٹو صاحب کا بڑا اہم رول رہا ہے, پازیٹیو رول رہا ہے. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جو باتیں آج اس نے آصف بھٹو نے آج کی, مطلب ہے کہ نارمل الیکشن کی سپیچ تھی, ٹھیک ہے, لیکن کشمیر کی کاز کو کمپرومائز کرنا جسٹ بیکاز آپ ایک الیکشن لڑ رہے ہیں, آپ ایک الیکشن میں ذاتی باتیں کر رہے ہیں. مریم نواز کی تقریر صرف تھی اپنے والد کا نام
اور اپنا اور جو ان کے اندر جو ایک وہ جو ان کی جو آواز میں اور ان کے لہجے میں اور ان آپ کو یہ لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے پھر بھی قدرے سمجھدار جو ہے وہ وہاں سے بالکل دیکھیں میں آپ کو بتاؤں پیپلز پارٹی اور میری یہ میں ایک بریک کے بعد ذرا کر لیں میں یہ یا آپ بریک کر لیں میرا خیال ہے بریک کے بعد کرتے ہیں بریک کے بعد کیونکہ پرفارمنس چیز ہے اس پہ بھی بات کریں گے میں ایک بریک لے رہا ہوں واپس آ رہا ہوں بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید جو بات ہو رہی تھی کشمیر پہ اور کشمیر کے انتخابات میں ناصر شاہ صاحب یہ بریک پر جانے سے پہلے جو پالیسی کی بات ہو رہی تھی شبلی صاحب نے یہ اعتراض اٹھایا انہوں نے کہا یہ جو کشمیر کی پالیسی کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں آپ کو لگتا ہے یہ باتیں ہونی چاہیے یہ سخت باتیں اور اس پر جو ہے وہ کیونکہ ہم پہلے بھی پروگراموں میں بات کر چکے ہیں تو کیا کشمیر کا انتخاب ان باتوں کے بغیر نہیں لڑا جا سکتا جی شاہ صاحب آ رہی ہے آواز آپ کو اچھا میرا خیال ہے شاہ صاحب کی طرف جو ہے وہ جائیں گے مگر جی شبلی فراز صاحب آپ اس کو کیا اس کے بغیر کشمیر کا الیکشن نہیں ہو سکتا دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ سانجی ہوتی ہیں یعنی کہ جو ملک کی فورن پالیسی ہوتی ہے ملک کا ڈیفنس ہوتا ہے وہ جو ہے اس پہ کچھ سبجیکٹس پہ جو ہے تو آپ اس طرح کی اس کو ایک عام گفتگو میں یا ایک تقریر میں نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ایک اکراس بارڈر ایک میسیجنگ ہو رہی ہوتی ہے اور وہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے بیکاز ہم نہیں چاہتے کہ جو ہمارے کشمیری بھائی ہیں مقبوضہ کشمیر میں جو کہ اس وقت سخت تکالیف جھیل رہے ہیں اور ان کا ایک وہ دیکھتے ہیں پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں اپنے کشمیری جو آزاد کشمیر کے بھائی ہیں ان کی طرف دیکھتے ہیں تو اس میں اس قسم کی وہ باتیں کرنا کہ جی یہ سیل آؤٹ ہے یہ ہے یہ میرا خیال ہے بہت ہی یہ ایک ذاتی اس میں انتقام کو وہ ہوا دینے کے لیے اس کو ریلیز کرنے کے لیے آپ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اور باقی جو ہے تو پرفارمنس پہ ڈیولپمنٹ پہ آپ کو لگتا ہے وہ بات ہو سکتی ہے شاہ صاحب آپ کی اس پر کیا ٹیک ہے جی یہ اس طرح کی باتوں کے بغیر کشمیر کا الیکشن ہو سکتا ہے یا لڑا جا سکتا ہے یا پھر آپ کو لگتا ہے یہ سیاسی بیانیے ہیں یہ کیمپین کا حصہ ہوتے ہیں دیکھیں جلسوں میں دیگر جگہوں پہ ظاہر ہے سیاسی بیانیے بھی ہوتے ہیں کچھ حقیقتیں بھی ہوتی ہیں لیڈرشپ کا کام ہے کہ وہ وہاں پہ ان کو بیان کرے لیکن کچھ چیزوں کا ضرور خیال رکھنا چاہیے سب کی طرف سے لیکن وہ رکھا نہیں جا رہا اور جو ایک نامناسب سی بات ہے اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بنا لینا چاہیے آپس میں کہ اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے جو چیزیں ہوئی ہیں جلسوں میں جس طرح پہلے ذکر کر رہے تھے گندا پور کا کہ اس نے تو الزامات وہ پیسے بھی دے رہا تھا پھر جس طرح کی زبان یوز کر رہا تھا یا اور بھی بہت ساری چیزیں ہوئیں پھر ضابطہ اخلاق جب الیکشن کمیشن کہہ دے اور پھر وہ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ آ جائے تو مناسب نہیں ہے لیکن الیکشن جو ہے اس میں جلسے میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں لیکن کچھ اخلاقیات ضرور رہنی چاہیے رکھنی چاہیے جو بہت کم ہوتی جا رہی ہیں جن کا جو لوگ ہیں جو سنتے ہیں جو ان پر بھی کوئی اچھا اثر نہیں پڑتا لیکن اب اس کے لیے کیا میں ایز اے سیاسی کارکن میں تو ایک چھوٹا کارکن ہوں تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے پالیٹکس میں اچھا ٹھیک ہے میں ذرا پرفارمنس والی اس پہ سوال پوچھنا چاہ رہا تھا لیکن مجھے بتایا گیا کہ ابھی بریک کا بھی ٹائم ہو گیا میں بریک کے بعد آتا ہوں تو یہ جو پرفارمنس کے حوالے سے اور اشیاء ضرورت کے مہنگا ہونے کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے اس پر بات کریں گے بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید جو آخری سیگمنٹ ہے شبلی فراز صاحب پرفارمنس کا سوال بار بار ہو رہا ہے یہ انتخابات کا موسم ہے سیاسی بیانے بھی ہیں پیٹرول مہنگا ہوتا ہے چینی گھی یہ چیزیں مہنگی ہوتی ہیں سر آپ کی حکومت پر تو تنقید تو ہوگی دیکھیں کوئی بھی حکومت نہیں چاہے گی کہ وہ ایک ایسے کسی بھی وقت یہ الیکشن ہو یا نہ ہو کسی وقت عوام پہ ایسا بوجھ ڈالے جو کہ پولیٹیکلی کاسٹلی ہو کچھ ایسی مجبوریاں ہوتی ہیں جس کے لیے آپ کو کچھ کرنا پڑتا ہے اب پیٹرول پرائسز انٹرنیشنل مارکیٹ میں پھر آپ کی جو کرنسی ویلیو ہے
پھر آپ کی جو لوگوں کا ٹیکس نہ دینا ہے. اب آج بھی جس سے میں کہتا ہوں کہ جس طرح جو سیلز ٹیکس ہے جو پیٹرولیم پہ تھا اس کی آج سمری آئی تھی کہ وہ ہم نے 16.77 سے کم کر کے اس کو 10 پہ کر دیا ہے. تو گورنمنٹ اس سائڈ پہ ریونیو سائڈ پہ بھی اس نے ہٹ لی ہے کہ کم سے کم جو حسب استطاعت جسے کہتے ہیں کہ کم سے کم بوجھ ڈالا جائے عوام پر. اور دیکھیں جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے کہا آج کہ دیکھیں اس ملک کا جو بہترین فیوچر ہے وہ آنے والا ہے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ اگر آج آپ نے کہا ہے کہ ہم ملک کو قرضوں کی جنگل سے اٹھائیں گے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آج یہ مطلب ہے کہ یہ سفر شروع کر دیا, ہم نے وہ ڈائریکشن پکڑ لی ہے. ایک ایسا پرائم منسٹر ہے ہمارے پاس جو کہ نہ ذاتی کاروبار کرتا ہے, نہ وہ کرپٹ ہے, نہ وہ کسی سے ڈرتا ہے. تو دیکھیں پوائنٹ بینگ کہ آپ اگر یہ کام کر رہے ہیں تو یہ مجبوری میں کر رہے ہیں. یہ مجبوری میں ہم انشاءاللہ اس کو ایک یہ اس سائڈ پہ جو ہے جو مہنگائی کی سائڈ ہے اس پہ ظاہر ہے کہ پھر پیٹرول کی وجہ سے اور چیزیں مہنگی ہوتی ہیں. ظاہری بات ہے ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے جس سے کہ ہم گورنمنٹ خود بات کرتی ہے کہ ہمیں احساس ہے. شاہ صاحب وہ کہتے ہیں مجبوری ہے, آپ کہتے ہیں نااہلی ہے. سر دیکھیں یہ فیصلہ تو عوام نے کرنا ہے اور آپ نے کرنا ہے. ہم تو چلیں ایک پولیٹیکلی طور پر ہمارا ایک پوائنٹ سکورنگ ہوگی. کیا یہ جو ابھی بات کر رہے ہیں آئل کی پرائسز بڑھانے کی, یہ لیوی جو لیتے ہیں یہ تو سارا فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے. یہ تو ویسے اس ٹیکسز میں آنا چاہیے جو ڈویزیبل پول میں ہو, جو پروونسز کو جانا چاہیے, لیکن یہ آئے دن اس کو بڑھا دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں انٹرنیشنلی طور پر بڑی قیمتوں کا وہ. ایسا بالکل نہیں ہے. یہ سارا بوجھ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ان کے اوپر بوجھ پڑتا ہے جو افورڈیبل ہیں. اب مجھے بتائیں جب آئل کی پرائسز بڑھتی ہیں تو کیا اس کا اثر نیچے تک ٹرکل ڈاؤن نہیں کرتا؟ ہر چیز مہنگی نہیں ہوتی, وہ کون پیسے بھرتا ہے؟ اگر آئل گھی مہنگا ہوتا ہے, چینی, آٹا, دال, مرچ, سبزیاں, دیگر چیزیں وہ کس پر افیکٹ کرتی ہیں؟ عام آدمی پر افیکٹ کرتا ہے. تو وہ اب یہ ان کی سوچ ہے. یہ اسی وجہ سے تو میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی تیاری نہیں, کوئی ایسی چیز نہیں. اب یہی بات کشمیر کے لوگوں کے سامنے ہے. مجھے پورا یقین ہے کہ کشمیر کے لوگ صحیح فیصلہ کریں گے. کبھی ان کو ووٹ نہیں دیں گے جنہوں نے ان کو اس حالت میں پہنچایا کہ آج وہ 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے. شاہ صاحب میرے پاس ٹائم ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا. ناصر شاہ صاحب موجود, ابلی فراز صاحب آج کے پروگرام میں موجود ہے. آج کے پروگرام سے اتنے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.